بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمان القرآن کے ایک مقالے جس کا عنوان ہے شب قدر کے تقاضے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، فرماتے ہیں سورۃ القدر میں اسرات کا تذکرہ جس کا پوری کائنات نے فرحت و انبساط کے ساتھ استقبال کیا، یہ ملائے اعلیٰ اور زمین کے مابین ربط اور اتصال کی رات تھی۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نزول قرآن کے آغاز کی رات تھی۔ یہ اس عظیم واقعے کی رات تھی جس کی طرح کا کوئی واقعہ عظمت اور اہمیت، حقائق کی طرف رہنمائی اور حیات انسانی پر اپنے اثرات کے لحاظ سے زمین نے مشاہدہ نہیں کیا۔ ایسا واقعہ جس کی عظمت کو انسانی ادراک پوری طرح نہیں پا سکتا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ سورہ القدر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآنی آیات جو اس واقعے کو بیان کرتی ہیں گویا نور سے جگمگ جگمگ کر رہی ہیں، وہ اللہ کے نور کو جو پرسکون، خوش منظر، محبت سے بھرپور اور کائنات میں جاری اور ساری ہے، اور جو قرآن میں پھیلا ہوا ہے، ہر سو بکھیر رہی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا ہے، اللہ کے نور کے ساتھ فرشتوں اور روح الامین کے نور، اور پوری رات زمین اور ملائے اعلیٰ کے مابین ان کی آمد و رفت سے بھی یہ آیات معمور ہیں۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم کو لے کر اترتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ آیات صبح کے نور کو جو نور وحی اور نور ملائکہ سے ہم آہنگ ہے، اور سلامتی کی روح کو جو پوری کائنات کی ارواح میں جاری اور ساری ہے، پیش کرتی ہے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، امن و سلامتی کی رات، یہ صبح کے طلوع ہونے تک۔ جس رات کا اس صورت میں ذکر ہے، یہ وہی رات ہے جس کا ذکر سورہ دخان میں اس طرح ہے: انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ دخان۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں اتارا ہے، یقیناً ہم قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرنے والے ہیں۔ اس رات میں تمام حکیمانہ امور ہمارے حکم سے طے ہوتے ہیں، بے شک ہم ہی رسول بھیجنے والے ہیں، یہ تمہارے رب کی رحمت کے باعث ہے، یقیناً وہ سب کچھ سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ شب قدر رمضان ہی کی ایک رات ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ البقرہ۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے، جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور جس میں ہدایت کے واضح دلائل اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی واضح تعلیمات ہیں۔ یعنی رمضان المبارک کی اس رات میں قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی تاکہ آپ اس کی تعلیمات لوگوں تک پہنچائیں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ سب سے پہلے سورہ علق کی ابتدائی آیات کی وہی رمضان المبارک کے مہینے میں نازل ہوئی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کے لیے غار حرا میں خلوت گزیں تھے۔ یہ رات کون سی ہے؟ اس سلسلے میں بہت سی روایات ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب ہے، کچھ اور روایات سے 21ویں شب۔ بعض دوسری روایات سے واضح ہوتا ہے کہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے ایک رات ہے، اور کچھ دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کی کوئی ایک رات ہے۔ بہرحال زیادہ راجح بات یہ ہے کہ شب قدر رمضان ہی کی ایک رات ہے۔ اس رات کا نام لیلۃ القدر کیوں ہے؟ قدر کا ایک مفہوم ہے منصوبہ بندی اور تدبیر امر، دوسرا مفہوم ہے قدر اور قیمت اور مقام، اور دونوں ہی مفہوم اس عظیم واقعے قرآن، وحی اور رسالت کے سلسلے میں صحیح ہیں۔ کائنات میں اس سے زیادہ عظیم کوئی واقعہ نہیں، نہ اس سے زیادہ کوئی واقعہ بندوں کی تقدیر اور تدبیر امر سے متعلق ہے۔ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔
قرآن مجید میں اس طرح کے مواقع پر عدد سے کوئی مخصوص تعداد مراد نہیں ہوتی، اس سے صرف کثرت کا اظہار مقصود ہوتا ہے، یعنی یہ رات نو انسانی کی زندگی کی ہزارہا راتوں سے بہتر ہے۔ ہزاروں مہینے اور ہزارہا سال گزر جاتے ہیں اور حیات انسانی پر ان کے اثرات اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں پڑتے جتنے اس مبارک اور سعید رات نے انسانی زندگی پر ڈالے۔ اس رات کی عظمت کی حقیقت انسانی فہم اور ادراک سے ماورا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے۔ اس رات کے سلسلے میں جو افسانوی داستانیں عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اس کی عظمت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ اس لیے عظیم ہے کہ اسے قرآن کے جس میں عقیدہ، فکر، قانون اور زندگی کے وہ تمام اصول اور آداب ہیں جن سے زمین اور انسانی ضمیر کی سلامتی وابستہ ہے، نزول کے آغاز کے لیے منتخب کیا گیا۔ یہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اس میں ملائکہ بالخصوص جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کے اذن کے ساتھ قرآن لے کر زمین پر نازل ہوئے، اور پھر یہ فرشتے کائنات کے اس جشن نوروز کے موقع پر زمین اور آسمان کے مابین پھیل گئے۔ سورت ان امور کی تصویر کشی کرتی ہے۔ ہم اس بزرگ اور سعید رات کی طرف دیکھتے ہیں جس کا مشاہدہ اس رات میں زمین نے کیا، اور اس رات میں جس امر کی تکمیل ہوئی اس کی حقیقت پر غور کرتے ہیں، اور زمانے کے مختلف مراحل، زمین کے واقعات اور قلوب اور اذہان کے تصورات اور افکار پر اس کے دور رس اثرات کو دیکھتے ہیں، تو ہم واقعتاً ایک عظیم امر کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید نے وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو شب قدر کیا ہے، کہہ کر اس رات کی عظمت کی طرف جو اشارہ کیا ہے اسے ہمیں تھوڑا سا سمجھ پاتے ہیں۔ اس رات میں تمام حکیمانہ امور کا فیصلہ ہوا۔ اس رات میں قدریں، بنیادیں اور پیمانے وضع ہوئے۔ اس میں افراد کی قسموں سے بڑھ کر قوموں، نسلوں، قسمتوں سے اس میں افراد کی قسمتوں سے بڑھ کر قوموں، نسلوں اور حکومتیں کی قسمتوں کا فیصلہ ہوا، بلکہ اس سے بھی زیادہ عظیم امر حقائق، طور طریق اور قلوب کی قدریں طے ہوئیں۔ نو انسانی اپنے جہالت اور بدبختی سے اس شب قدر کی قدر و قیمت، اس واقع وحی کی حقیقت اور اس معاملے کی عظمت سے غافل ہے، اور اس جہالت اور غفلت کے نتیجے میں وہ اللہ کی بہترین نعمتوں سے محروم ہے۔ وہ سعادت اور حقیقی سلامتی، دل کی سلامتی، گھر کی سلامتی اور سماج کی سلامتی کو جو اسلام نے اسے بخشی تھی کھو چکی ہے۔ مادی ارتقاء اور تہذیب اور تمدن کے جو دروازے آج نو انسانی پر کھلے ہیں، اس سے اس محرومی کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ آج انسانیت شقاوت اور بدبختی کا شکار ہے، حالانکہ پیداوار کی کثرت ہے اور معاشی وسائل کی بہتات۔ جمیل نور جو انسانیت کی روح میں ایک بار چمکتا تھا بجھ چکا ہے۔ ملائے اعلیٰ سے ربط اور تعلق کی فرحت اور انبساط کا خاتمہ ہو چکا ہے، اور روحوں اور دلوں پر سلامتی کا جو فیضان تھا وہ مفقود ہو چکا ہے۔ روح کی ہے دین، وحی، رسالت اور قرآن انہیں ہم ذہن میں تازہ کریں، اور اس احتساب کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی رضا کے لیے اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اس صورت میں قلب کے اندر اس عبادت کی متعینہ حقیقت زندہ اور بیدار ہو سکتی ہے، اور قرآن جس تعلیم کو لے کر آیا ہے اس سے ربط اور تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ تربیت کا اسلامی نظام عبادت اور قلبی عقائد کے درمیان ربط قائم کرتا ہے، اور ان ایمانی حقائق کو زندہ رکھنے، انہیں واضح کرنے اور انہیں زندہ صورت میں مستحکم بنانے کے لیے عبادات کو بطور ذریعہ استعمال کرتا ہے، تاکہ یہ ایمانی حقائق غور اور فکر کے دائرے سے آگے بڑھ کر انسان کے احساسات اور اس کے قلب اور دماغ میں وہ اچھی طرح پیوست ہو جائیں۔ یہ اس بات ثابت ہو چکی ہے کہ تربیت کا یہی نظام ان حقائق کو زندہ اور تازہ رکھنے اور دل کی دنیا اور عمل کی دنیا میں انہیں حرکت بخشنے کے لیے موزون ترین نظام ہے۔ یہ بات بھی واضح ہو چکی ہے کہ ان حقائق کا صرف نظری علم عبادت کی معاونت کے بغیر ان حقائق کو زندہ اور برقرار نہیں رکھ سکتا، اور نہ کسی اور طریقے سے ہی ممکن ہے، اور نہ اس نظام کو بغیر ان حقائق کو فرد اور معاشرے کی زندگی میں قوت محرکہ کی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے۔ شب قدر کی یاد اور اس میں ایمان اور احتساب کے ساتھ اللہ کی عبادت اس کامیاب اور بہترین اسلامی نظام میں تربیت کا ایک جز ہے۔ فی ظلال القرآن۔